وہ جو فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہے وہاں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے نہیں، مقام پر پہنچے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا انقلابی کارکن ہوں. نمبر 4، نظم کی پابندی کے لیے اپنی انا اس کو کچل دینا. لسن اینڈ اوبے، سماعت. اور 5ویں، انتہائی مضبوط نظریاتی عصبیت، یعنی جذباتی وابستگی. یہ میرا بھائی ہے، یہ انقلابی کارکن ہے، میرا حقیقی بھائی ادھر رہے، یہ ہے میرا بھائی. یہ عصبیت، نظریاتی عصبیت. یہ 5 جب تک، جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ میں کیا کہتے ہیں، کامریڈ. یہ کامریڈ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے صرف بہت اونچا. اگر نہ ہو تو انقلاب برپا نہیں ہوگا. These are the 5 prerequisites. ہدف، یہ لوازم پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جماعت کے اندر. اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دینی. نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب توحید پر یقین کامل. اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے، انقلابی نظریہ، وہ توحید ہے. لیکن توحید جسے آپ توحید سمجھتے ہیں وہ توحید نہیں. آپ کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور حقیقی توحید ایک انقلابی نظریہ ہے. اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا، انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزسٹنگ کلیکٹو سسٹم کے جو مختلف جڑیں ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے. سیاسی سطح پر ان الحکم الا للہ، حاکمیت فقط اللہ کی. انسانی حاکمیت کفر، شرک، بدترین شرک، بدترین کفر، چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے کلیکٹیو ہو. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. یہ سیاست ہے. معیشت، ملکیت کا حق، ملکیت تامہ، ملکیت کاملہ صرف اس کا ہے. جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے. حاکمیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے خلافت. ملکیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے امانت. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت بال کے ہر شے خداست. یہ تو شیخ سعدی کہہ گئے، کتنے پہلے کہہ گئے. بندے مومن امین حق مالک است، اقبال کہتا امین. یہ جو حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا، اے شعیب تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہم جو چاہے کرے. Who are you؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اموالنا ہمارا مال ہے. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آج کا کیپٹلزم ہے. مال، کیپٹل. میں نے تو کسی کی خوش آمد نہیں کی آ کر سود کے اوپر قرض مجھ سے لے، وہ خود آیا تھا لینے. لیکن نہیں، آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس کو اللہ نے حرام کیا. اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن سماجی سطح پر
توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولوٹلی ایکول. نو ون از سپیریئر، نو ون از انفیریئر. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر نہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی. اللہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہے انتظامی معاملہ ہے. ایک مرد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہینڈ ہوگا ایک کا. کسی بھی انسٹیٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار رکھنے والے. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 بنا لے آپ. پرائم منسٹر ایک ہوگا، منسٹر 100 بنا لے. وہ الگ بات ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے، ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن اپنی اس حیثیت میں وہ ایکول نہیں. یہ انتظامی معاملہ. ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں. جو بھی ان کے اندر فرق ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا. کسی نے علم زیادہ حاصل کیا، زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی خادم خلق زیادہ ہے، اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی تقویٰ کے اندر، دین کے اندر آگے نکل کے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے. الا بالتقویٰ. ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مرد ایک عورت سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو. سول وار. وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے ساؤدرن اسٹیٹس. آج بھی کتنی بڑی لعنت ہے ہندوستان کے اندر کاسٹ سسٹم. یہ پیدائشی شودر ہے، میں پیدائشی براہمن ہوں، وہی سی ہی کانٹ سٹ ود می. حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن ذرا وہ سیٹیں فکس کرتے ہیں دلت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں. جتنے فسادات ہندو مسلم فسادات وہاں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہائی کاسٹ ہندو لو کاسٹ ہندو کا ہوتا ہے. پوری پوری بستیاں جلا دیں. وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں. وہ شودر جو ہے وہاں، دلت جو ہے وہاں کا. یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیز کا حال ہے. یہ امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا، اور بھارت سے آگے کہاں جائے گا. لیکن سماجی پیدائشی فرق، رنگ کا فرق. اسی لیے جیول نے کہا نا، وہ فکرے لیے اس نے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. واحد مطلوب و مقصود کیا ہو. وہاں میں نے کیا کہا تھا؟ انقلاب عام میں نے بات کی تھی، اسلامی نہیں کی تھی. اس میں اسلامی رنگ کیا ہے؟ واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح. بس. ناٹ ایون ریولوشن. ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جدوجہد کرے. نصب العین اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی فلاح، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے. وہ تو جنتوں میں ہیں. یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں. اور باقی منتظر ہے کب ہماری باری. منتظر ہے. وما بدلوا تبدیلا. وہ جلدی سے مجھے بچ گئے بھائی، بچ گئے، بڑی بات نہیں. منتظر ہے کب اللہ ہماری باری لے آئے. اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سبکدوش ہو کر پہنچ جائیں. کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے. اور پانچواں مواخات باہمی. میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں. بدقسمتی سے اس پر ہمارے ہاں توجہ کم ہوئی ہے. اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے.
سورہ فتح کی آخری دو آیات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ تو وہی آیت آ گئی۔ اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا تھا نا، عصبیت نظریاتی، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چاہے باپ ہے، نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اور آپس میں بڑے رحیم، شفیق، مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار، اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا، لیکن جب وہ کھیتی اپجی ہے، ابری ہے، ذرا لہلہانے لگی ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس سے ذرا گاڑھا کیا، پھر وہ اپنے نال پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو کوئی سمجھ خوشیاں ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت۔ وہ باغبان کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے سے اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیچھے پھرا، ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چرا کر پسپائی اختیار کی، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبوہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اس کے بعد اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جب تم اس معیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت، تمہارا دلی تعلق اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہوگا صرف، تو یہ حزب اللہ ہوگی، then you will qualify کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے، اور پھر اس حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے۔ یہ 5 اسلامی انقلابی جماعت کے لوازم ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اس لیے کہ